ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه السلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے اولاد کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک دعا مانگنا سکھائی ہے. سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں سے ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں. یہ دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے والوں کو اپنے مقرب بندوں میں شمار کیا ہے. اس لیے یہ دعا ہر اس شخص کو مانگنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال عطا فرمائے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے گھر والوں سے یا اپنے اولاد سے پریشانی کا سامنا ہو تو وہ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے. ربنا حب لنا من ازواجنا والذین یقولون، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو نیک بندے ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ جو دعا کا دوسرا جز ہے کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پہ محنت کرے، اللہ ان کو متقی بنا دے تو یہ ان کا سربراہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ دعا کا مشاہدہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کروا دیتے ہیں. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی ہے تو ان میں سے کچھ بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں. جب یہ حافظ بن کر تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے مختلف مقتدی کھڑے ہوں گے، نمازی کھڑے ہوں گے، تو یہ والد اپنی آنکھوں سے اس دعا کا ثمرہ دیکھ لے گا. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو یہ دعا سکھائی گئی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے، کس طرح بنے؟ بہت سارے والدین اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ان کی زبانوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کاش یہ بچے پیدا ہی نہ ہو، ہماری عزت بچ جائے، کاش یہ مر جائے، ہماری عزت بچ جائے. والدین پریشانی کے عالم میں یہ بد دعا کرتے ہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے؟ گھر میں اگر ہم اے سی لگائیں، کمپنی سے نیا اے سی خرید کر لائیں تو اے سی گھر میں لگا دیا لیکن ٹھنڈک نہیں اس میں سے آ رہی، ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، تو آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے. گھر میں اتنے پیسے خرید کر اے سی ہم لے کر آئے ہیں، لگا بھی دیے، ٹھنڈک نہیں آ رہی. تو
کمپنی والوں کو وہ بندہ فون کرتا ہے، کمپنی والے آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ جناب یہ سی ٹھنڈک نہیں دے رہا. وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو تار ہے، پلگ ہے، وہ سوئچ سے نہیں جڑا ہوا. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تار، یہ پلگ جب اس سوئچ میں لگے گا تب یہ اسی چلے گا. تو اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک تب حاصل ہوگی کہ جب اس اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے بنے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب تعلق بنے گا تب ایک ٹھنڈک دے گی، تب یہ اولاد ٹھنڈک دے گی، ورنہ اسے ٹھنڈک نہیں آ سکتی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو بنتا ہے اس کے دو بڑے مضبوط ذریعے ہیں، ایک نماز ہے اور ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے. جن والدین نے محنت کر کے اولاد کو نمازی بنایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. لیکن بسا اوقات والدین یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی اتنی تکلیف کا ذریعہ ہمارے لیے، ہمیں ان سے کوئی راحت نہیں ہے، اپنی اولاد سے کوئی عافیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، آدمی اگر گھر میں اے سی لگائے تو اس کی ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے سارے، اس کمرے کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کی جائیں. اگر ایک کمرے کا دروازہ کھولا رہتا ہے یا بچہ کھول کے جاتا ہے تو آدمی کتنا زور سے ڈانٹ کے کہتا ہے بند کرو دروازہ. گھر میں اے سی لگا لیا ہے، کمرے میں اے سی لگا لیا ہے، لیکن اگر گھر میں اللہ کی نافرمانی کے سامان داخل ہو رہے ہیں ماحول بار کے برے ماحول کی وجہ سے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس نے گھر کے اندر، کمرے کے اندر اے سی بھی لگایا ہو اور پھر ہیٹر بھی چلا لیا ہو؟ اے سی بھی چل رہا ہے، اس کو معتدل کرنے کے لیے، اس کی ٹھنڈک زیادہ ہے، چلو ہیٹر بھی چلا رہے تھے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا. تو بھائی گھر کے اندر آتش کدے اگر چل رہے ہوں، اللہ کے نافرمانی کے سامان چل رہے ہوں، بلکہ وہ آتش کدے تو اب ہر ایک کی جیب کے اندر موجود ہے، ہر بچے کی جیب میں موجود ہے، تو اس اولاد سے کیسے ٹھنڈک حاصل ہوگی؟ ہمیں اپنے گھروں کے اندر وہ آتش کدے بند کرنے ہوں گے، کیونکہ معصیت اب اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ گناہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی. دل پر جو پہلے بوجھ ہوتا تھا اللہ کی نافرمانی کا، وہ بوجھ جاتا رہا. بہت بڑے خطرے کی بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے، کس طرح بنے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں لقمان الحکیم کا واقعہ سنایا ہے کہ حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی. حکمت کے بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حکمت کی بات وہ ہوتی ہے جو نصیحت ہو، دل پر اثر کرے، لوگ اس کو سن کر محفوظ کر کے آگے پہنچائیں. اس کو کہتے ہیں حکمت کی بات. یہ بعض لوگوں کی زبان پر اللہ صادر کرتے ہیں، ان کی بات آگے نقل کی جاتی ہے، لوگ اس کو محفوظ کرتے ہیں، ان کی باتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو لقمان الحکیم کی وہ بات ہے جو نصیحت بھی ہے، دل پر اثر بھی کرے گی، اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ آدمی اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں سنائی حضرت لقمان الحکیم کی. اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی؟ سب سے پہلی بنیادی بات، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. پہلی بات عقائد پر محنت. اتنا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب بچہ بولنے لگے افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلواؤ، کہلواؤ، جاری کرواؤ، بار بار کہو
لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا کلمہ۔ اس لیے فرمایا میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے ذہن میں سوال ہو کہ چھوٹا سا بچہ وہ کیا شرک کے مضامین کو سمجھے گا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرک سکھاتے ہیں، اللہ کے غیر کا خوف ان کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا معصوم، اس چھوٹے سے بچے کے دل میں والدین یہ بات اتار دیتے ہیں، وہ دودھ نہیں پیتا، اس سے کہتے ہیں ڈوگی آئے گا تمہیں کھا جائے گا، بلی آ جائے گی۔ چھوٹا سا بچہ اللہ کی مخلوق سے غیر سے ڈرنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا اس کو ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہاں چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے باتوں کا بہت بڑا اثر اپنے دل پر لیتے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں لیتے۔ مجھے اپنے بچپن کی بہت ایک بات یاد ہے، ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی، دیہات کا ماحول تھا اور امن کے حالات تھے۔ اب جیسے حالات پریشانی کتنے زیادہ وہ تو نہیں تھے، بہت سارے محلے کے بچے تعلیم میں بیٹھتے تھے رات کو۔ ہمارے والد صاحب جب دیکھتے تھے بچے زیادہ ہیں تو وہ ابو جہل کا وہ قصہ پڑھتے تھے جس میں بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں قصہ ہوگا، ہمارے ذہنوں میں اس وقت جو تأثر تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہمیں وہی قصہ سننا پسند تھا، بلکہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں وہی قصہ سنائیں، بار بار سنائیں۔ وہ مجھے وہ کیفیت اپنے بچپن کی یاد ہے کہ جب ہم قصہ سنتے تھے تو دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر دوبارہ ابو جہل آ جائے تو پھر ہم اس کو ماریں گے، اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے ہم اس کو ماریں گے۔ بچپن میں باتیں یاد آتی تھی۔ بچے دل پر بہت بڑا اثر لیتے ہیں، اس لیے ان سے تو یوں کہنا ہوگا بار بار، بیٹا اللہ نے دودھ کس نے دیا، بچے کی زبان سے نکلوانا ہوگا اللہ نے دیا۔ یہ فلاں نعمت کس نے دی ہے، اس کی زبان سے کہلوانا ہوگا اللہ نے دی ہے۔ اس کے بڑے اثرات اس کے دل پر ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ جو بچہ پیدا ہوتے وقت اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو اس وقت جو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، جس کی بصارت مکمل نہیں ہوتی، بصیرت مکمل نہیں ہوتی، وہ بچہ اس کے دل پر اللہ کی توحید کا اثر اس کے دل پر اس اذان کی وجہ سے موت تک باقی رہتا ہے۔ دوسری بات لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے سے فرمائی، انشکر لی ولی والدیک، بیٹا اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے بچوں کو شکر گزار بنانا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچے شکر گزار کیسے بنتے ہیں، شکر گزار اولادیں کیسے بنیں۔ اب اولادوں کی حالت یہ ہے، ان کو جتنی بھی نعمتیں دے دی جائیں، جتنے بھی سامان لا کے دے دیے جائیں، ایک چیز آپ لا کر نہیں دیں گے، ان کی زبان سے ناشکری کا کلمہ نکلے گا، ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ ایک چیز نہ لا کر دیں اگر والدین کی اور پھر اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اور زبان سے ایک بات کہتی ہے جس کو والدین کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، بس یہ کھلا دیا نا، پلا دیا، بڑا کر دیا، اسکول میں پڑھا دیا، کالج میں تعلیم حاصل کرا دی، یا حافظ بنا دیا، کیا کیا آپ نے اور ہمارے لیے کیا کیا آپ نے؟ کھلانا پلانا یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ والدین کو سننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ناشکری کے جذبے۔ اور بہت آسان ہے والے بچوں کو شکر گزار بنانا، گھر والوں کو شکر گزار بنانا۔ اور وہ کیا ہے کہ بچے کو چھوٹی سی ٹافی بھی لا کر دیں تو آپ کو آگے سے کہے جزاک اللہ، اس کے بڑے اثرات آپ حضرات دیکھیں گے۔ یہ معمولی باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ بچے کی زبان سے کہلوائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ محدثین نے لکھا ہے، جو نعمتیں دینے والا رب، ایک انسان جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے یہ بندہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو جو نعمتیں دینے والا حقیقی رب ہے نظر نہیں آتا، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے زبان سے کہلوائیں جزاک اللہ،
اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو شکر گزار بنا دیں گے۔ اور پھر لقمان الحکیم نے ایک اگلی بات فرمائی، یہ اصول ہیں، تربیت کے اصول ہیں بھائی۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ نے بیان کیے ہیں تربیت کے اصول، کن بنیادوں پہ تربیت کرنی چاہیے، بنیادیں کیا ہیں ہماری، یہ اصول بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے تحت بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک اور اصول بیان کیا، بچوں کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں ہو بیٹا، پہاڑوں میں ہو، کسی جگہ ہو بیٹا، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بین اور باخبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے تربیت کرنی ہوگی کہ بچوں کے دل میں اللہ کا دھیان آ جائے۔ آج ہم والدین کا خوف، والدین اپنا خوف پیدا کرتے ہیں بچے کے دل میں، استاذ اپنا خوف پیدا کرتا ہے۔ جس وقت والدین اور استاذ ہٹے گا، یہ بچہ ایسا کام کرے گا کہ ہم ندامت میں چلے جائیں گے، سبب بن جائے گا ہماری ندامت کا، کیونکہ اللہ کا دھیان نہیں ڈالا، اللہ کا خوف نہیں ڈالا۔ لہذا اس پر محنت ہو کہ اللہ کا دھیان بچوں کے دلوں کے اندر آئے، اللہ کا علم محیط، اللہ کی قدرت کی باتیں اپنے بچوں سے کرنا، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر تربیت فرماتے ہوئے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرو، وانہا عن المنکر، برائی سے روکو۔ نماز قائم کروانا بچوں سے، نماز کا عادی بنانا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچوں کو نماز کا کہتے ہیں تو غصے میں ڈانٹ کر ایک دو دفعہ کہہ دیا، نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھتے، اور دو تین لگا دی، اگر ایک دو دفعہ نہ پڑھے تو پھر مارو، بس یہ تعلیم ہے نماز کی۔ کیا یہ جو بچے نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، لکھتا ہے، کسی دن آپ نے ڈانٹ کے کہا تھا لکھا کرو، لکھتے نہیں ہو، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بچہ دودھ پیتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، کسی دن آپ نے زور سے ڈانٹ کے کہا تھا روٹی کھایا کرو، دودھ پیتے رہتے ہو، اس دن اس نے روٹی کھانی شروع کر دی تھی۔ ایسا ہوا تھا، کھانا آپ نے سکھایا، بڑا وقت لگا اس میں، ہاتھ سے پکڑ کے سکھایا لکھنا، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، کتنی محنت کی تھی، اس نے لکھنا سیکھا۔ اسی طرح نماز پر محنت کرنی ہوگی، مسلسل ترغیب، مسلسل محنت، مسلسل نگرانی، حوصلہ افزائی اور ہدیے دینا، تحفے دینا، محنت کرنا، اللہ سے مانگنا، مسلسل جہد ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو نمازی بنا دیں گے۔ ایک صاحب ہمارے ہاں آئے اپنے بچے کو حفظ قرآن پاک میں داخل کرانے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا میری بیٹی کی عمر 11 سال ہے، میں نے اس کو 7 سال کی عمر میں نمازی بنایا ترغیب کے ساتھ، الحمدللہ اس کی عمر 11 سال ہو چکی ہے، اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اگر محنت کر دی جائے، یہ بچے ایسا عمل کر کے دکھا دیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے، پہاڑوں جیسی استقامت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور میرے بیٹے تکلیف پہ صبر کرو، تکلیف پہ صبر کرو۔ ذمہ داریوں میں سے ہے بچوں کو برداشت سکھانا، صبر سکھانا، والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو میں وہ دعا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا والذین یقولون، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ لہذا ان موٹی بنیادی باتوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دوبارہ بات مفسرین نے جو نقل کی ہے، جس شخص کو اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے پریشانی کا سامنا ہو، اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگے ان الفاظ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی یہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی۔